مقدس احباب گرامی، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا۔ آپ اور میں بھی اس دنیا کی ساری مخلوقات ان کا مالک اللہ ہے۔ جب سب اسی کا ہے، الا لہ الخلق والامر، تو پھر ان چیزوں کے اوپر آرڈر بھی اسی، کس چیز کو استعمال کرنا ہے کسے نہیں کرنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ فیصلہ بھی پھر اللہ ہی کا ہے۔ آج جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، بالاتفاق دنیا میں 12 مہینوں کے جتنے بھی دن، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت میں یہ کھلے عام لکھتے ہیں، جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور پھر ان طاق میں سے بھی مبارک رات، اللہ نے اس کو معزز رکھا ہے، مکرم رکھا ہے، فضیلت والی رکھا ہے۔ بالکل ایسے ہی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، جن کی راتوں کی قسم اللہ نے سورۃ الفجر میں والفجر ولیال عشر کہہ کے پیش کی ہے، ان دنوں سے بڑھ کے افضل دن کوئی نہیں، اور ان ایام کے اندر بھی یوم عرفہ جیسا دن اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ یہ فضائل کی باتیں ہمیں مسائل کی طرف لے کے آتی ہیں۔ اگر وہ راتیں افضل ہیں، ان کا قیام کرنا، جاگنا، قرآن مجید پڑھنا اور سننا، حق کی تلاش اور اس میں سے اپنی آخرت بنانا، خیر من الف شہر، ایک رات کو یہ اعزاز ملنا کہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے بھی بہتر کر دیا جائے، تو یہ آپ کی اور میری دین نہیں، جس نے یہ دن رات بنائے ہیں یہ اسی کا کمال ہے، یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے، اور اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معمولی نہیں ہے۔ کوئی دن بھی سال کے 365 دنوں میں ان 10 دنوں کے اندر کی گئی عبادت، حاصل کیے گئے عقیدے، بہترین سوچ اور گفتار اور کردار، نیک اعمال کا مقابلہ کوئی دوسرا دن کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک پوچھا گیا کہ محبوب جہاد اگر وہ بھی اللہ کے رستے میں ہو تو ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر پائے گا؟ آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں، اللہ کہ کوئی بندہ اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ نچھاور کرے اور اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہو ان دنوں میں، اور پھر واپس نہ لوٹے، باقی سب سے یہ کام افضل ہے۔ اور پھر یوم عرفہ، اس دن کا صرف روزہ پچھلے سال کے 365 دن اور آنے والے سال کے 365 دنوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اعزاز جس نے دیا ہے اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں 1 مہینے کے لیے بجلی کہیں سے مفت مل رہی ہو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سیل لگ جائے محلے میں، سستا بازار لگ جائے تو ہم دوڑتے ہیں، سبھی بھاگتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی چیز مفت ملنے لگ جائے جو اس کا امکان نہیں ہے تو ہم اپنا آپ سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں جس کو رب نے سب سے بہترین بنایا ہے، اس کے جو اعمال ہیں اس حوالے سے چند گزارشات ضروری ہیں۔ پہلی چیز، یہ خوبی اور یہ فضیلت صرف اس کو ملنی ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ بڑی ساری دنیا دھوکے میں ہے، اور یہ دھوکہ ختم کریے، اپنے آپ کو مت دیجیے۔
دوسروں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے. ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے جتنی امت مسلمہ ہے سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں سوائے کافر کے وہ ہمیں مسلمان سمجھتا ہے. سوائے کافر کے کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتا ہے. میرے بھائیوں یہ جنت اور جہنم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے اور میرے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ تھا عقیدہ. رب نے زندگی دی ہے, موقع دی ہے. کافر ہے توبہ کرے, الاسلام یجب ما قبلہ. ملحد ہے توبہ کرے, صحیح عقیدے پہ آئے, التوبۃ تجب ما قبلہ. جس طرح کا بھی بندہ ہے سب بھول کے اللہ کے دوارے آ جائے اور پچھلے اپنے گناہ جرم غلطیاں اللہ وہ بھی نہیں پوچھے گا, صرف عقیدہ صحیح کر اور مخلص ہو کے. فرقوں کی جنگ نہیں, فرقوں کا سوال تجھ سے دنیا میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن قبر میں نہیں ہونے والا. یہ جو سمانے کا قبرستان ہے نا وہاں ایسا سوال نہیں ہے. یہ صرف تیری شہری آبادی میں ہے, تیری گلی محلوں اور بازاروں میں ہے. وہاں جو سوال ہے وہ پیور عقیدے کا ہے, من ربک. تیرا مشکل کشا, حاجت روا, خوشی دینے والا, غم دینے والا, پالنے والا, عدم سے وجود دینے والا, اولاد دینے والا, روٹی رزق دینے والا, تیرے معاملات حل کرنے والا, تیری الجھنوں کو سلجھانے والا. تجھے یہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اگر تیرا خالصتاً یہ پیور عقیدہ ہے. سوچ میں, بچار میں, گفتار میں اور کردار میں, تین چیزوں میں عقیدہ ضروری ہے. عقیدہ صرف بولنے کا نام نہیں ہے, سوچ بھی پاکیزہ ہو. انا عند ظن عبد بی, یہ روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے اور بتاتی ہے بندہ میرے بارے میں جو سوچ رکھتا ہے میں اس کے بارے میں ویسا ہی ہوتا ہوں. اب جب بچپن سے میری سوچ یہ بنائی گئی ہے کہ میں کسی فوت شدہ آدمی کی قبر پہ جا کے دھاگا باندھ کے آؤں گا, کسی درخت پہ کوئی لتر چھتر باندھ کے آؤں گا, میں کہیں حل یا پنجالی باندھ کے آؤں گا, میں کہیں نظر یا نیاز مان کے آؤں گا, میں کہیں جا کر کے دیگ یا کوئی جانور چڑھا کے آؤں گا کسی آشیانے یا آستانے سے, میری مراد ہی تبھی پوری ہونی ہے. جب سوچ یہ بن گئی ہے تو پھر زبان پہ بھی مشکل وقت میں اسی کا لفظ آتا ہے. میں بورے والا سے آ رہا ہوں, عید الفطر کا دن ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. بھری گاڑی کے اندر جو یہ ٹیوٹا نہیں ہوتی چل رہی, تقریباً 17-18 سواریاں تھیں, ڈرائیور بھی تھا. میرے علاوہ کسی کے منہ سے یا اللہ مدد نہیں نکلا. جس کی جہاں سوچ جڑی ہوئی تھی اس نے اپنی زبان پہ گفتار میں اسی ہستی, اسی بزرگ, اسی ذات کا نام لیا ہے. میرے بھائی عقیدہ سوچ کو درست کرنے کا, رب سے جوڑنے کا, گفتار کو صحیح کرنے کا, الفاظ رب سے جوڑنے کا اور کردار کو صحیح کرنے کا, اسے بھی صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے. یہ تیرے پاس عقیدہ ہوگا تو تیرے لیے یہ 10 دن ایسے ہیں جیسے بہار کے ہیں, جیسے بہار کے ہیں. اور اگر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ آئیے. اگر کسی نے فصل بیجنی ہو, پہلی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یا زمین اپنی ہو یا ٹھیکے پہ ہو, یا اپنی ہو یا ٹھیکے پہ ہو. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو ہوائی قلعے تو تعمیر نہیں کیے جا سکتے. آپ ذہن میں سوچو بچار میں صرف یہ کریں کہ میں اتنی مونجی بیج دیتی ہے, میں نے اتنے درخت لگا دیے, تو میرے بھائی یہ ہوائی قلعے ہیں, یہ خیالی پلاؤ ہیں. جتنی مرضی دیگیں پکا لے, 100 دیگ پکا لے, لیکن تیرا پیٹ نہیں بھرنے والا. عقیدے میں سوچو بچار میں رب کے بارے میں اچھا گمان, اچھی رائے, اور زبان پہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے. آئیے زبان کا اظہار دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے. بڑا مشکل وقت تھا, دشمن تانے مار رہے تھے. اس سے پہلے جناب عبداللہ بھی جا چکے ہیں, جناب قاسم بھی جا چکے ہیں.
لوگوں نے ابتر بھی بولا ہے اور یہاں تک کہا تھا کہ دم کٹا ہے، اس کی نسل کٹ گئی ہے معاذ اللہ، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا ہیں؟ وَلَا نَقُولُ عَلَىٰ رَبِّنَا إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَىٰ۔ آنکھ رو رہی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، دل زخمی ہے۔ وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی آج دکھ بڑا دے گئی ہے، مگر میری زبان سے اپنے رب کے بارے میں گفتار سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس میں نہ شکریہ ہو۔ آپ کو دیکھیں رات سوتے ہوئے آپ کیا کہہ کے سوتے ہیں؟ یہ ہے عقیدہ، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میری موت اور زندگی کا مالک تو ہے۔ اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، گفتار پہ تذکرہ عقیدے کا اور اللہ کا۔ واش روم جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تذکرہ اللہ کا اور عقیدے کا۔ نکلتے ہوئے غفرانک، عقیدے کا بیان۔ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ، عقیدے کا اظہار، گفتار اور اس کا بیان۔ پھر وضو کر کے اٹھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی عقیدے کا بیان اور اظہار۔ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ، رب سے تعلق، عقیدے کا اظہار اور بیان۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لوگوں نماز میں آتے ہوئے اللہ اکبر سے، ثنا تلک ثنا سے، سورہ فاتحہ تلک فاتحہ سے، کوئی سورت ملانے تلک، رکوع میں جانے، رکوع کی اندر کی تسبیحات، رکوع سے اٹھنے، پھر سجدے میں جانے، سجدے سے اٹھنے، پھر دو سجدوں میں بیٹھنے، رب اغفر لی، اگلے سجدے میں جانے، سلام پھیرنے تلک۔ لوگوں ایک ایک پل اپنی زبان پہ اظہار ہے تو رب ذوالجلال کا ہے۔ مگر آپ اور میں اپنی مجلسوں میں دیکھیں، کبھی کسی کی کہانی ہے، کبھی کسی بزرگ کی داستان ہے، خطبے جمعے دیکھ لے۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر، کلمہ پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بس نیکی 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 اگر عمل کا نام ہے تو بڑی اچھی طرح سنیے، بڑی اچھی طرح سنیے۔ آپ کی سوچ و بچار بھی اچھی ہو، زبان کی گفتار بھی صحیح ہو، اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، دل تصدیق کر رہا ہو۔ اور پھر جب دل تصدیق کرتا ہے تو بندے کے اعمال بتاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے نام پہ ہیں، جن کی سنت سمجھ کے قربانی کرتے ہیں، پوری قوم عقیدے کے ساتھ ٹکرائی ہے، سکا باپ ٹکرایا ہے، اور باپ قوم کا گاڈ میکر تھا، الہ بناتا تھا، مگر عقیدہ جب توحید کے منافی آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ گاؤں میں بدنامی ہوگی، میرے اپنے باپ کا ہی عقیدہ ایسا ہے، کھل کے بات کی ہے، ادب سے کی ہے، احترام سے کی ہے، مگر کہا اگر عقیدے میں آپ کی میری نہیں بنتی تو پھر ویسے بھی نہیں بنے گی۔ کہا گھر سے فارغ، کہا السلام علیکم، کہا پیشے سے فارغ، کہا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کہا ڈیلی جو لگتی ہے اس سے بھی گئے، دولت اور پیسے سے بھی گئے۔ سمجھ پائیں گے؟ کیونکہ قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تلاش جاری ہے، لیکن یہ اپنی سوچ رب سے جوڑیے، اور اتنی محبت سے جوڑیے کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی وہابی کا لیکچر ہے، نہیں میرے بھائی، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنا نام جو مرضی رکھ لیں، مجھے آپ پہ پیار آئے گا۔ بریلوی ہونا برا نہیں ہے، ایک شہر ہے، میں فیصل آبادی ہوں، کہلواتا ہوں، میرے فیصل آبادی ہونے کے اوپر حرف تب آئے گا جب میں کوئی ایسا کام کروں جس سے فیصل آباد کی بدنامی ہو۔ میں باہر کی دنیا میں ہوں، پاکستانی ہوں، میں مندوب ہوں، اپنے ملک کا نمائندہ ہوں، میری کوئی چھوٹی سی بھی غلط حرکت، میرے اوپر تو جو حرف آئے گا پورے پاکستان پہ حرف آئے گا۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے بھائی
میرے بھائی تیری کسی بھی غلطی کا خمیازہ یہ ہوگا کہ دنیا اللہ کو برا کہے گی، محمد الرسول اللہ پہ انگلی اٹھائے گی. یہ مت کریں. خالص عقیدہ لے کے گفتار میں، کردار میں، اور کردار کا عقیدہ سب سے آخری سٹیپ رکھتا ہے. دنیا نیکی نیکی کہتی ہے، نیک عمل نیک عمل. میں اس لفظ سے تھوڑا اجتناب برتتا ہوں کیونکہ یہ ترجمہ ہے، یہ اصل لفظ نہیں ہے. عربی کے اندر اس کے لیے لفظ الاعمال الصالحہ وعامل الصالحات یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور صلاحیت اور نیکی میں بڑا فرق ہے. ایک پرزہ آپ چائنا کا لیتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے. آپ ایک قابلہ لیتے ہیں، بڑا موٹا تازہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے، پالش بھی بڑی زبردست ہے، نکل بھی کمال کا کیا ہوا ہے. لیکن آپ اسے گھڑی میں لگاتے ہیں اور وہ گھڑی سے بڑا ہے. جو گھڑی کا سائز ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اور آپ پیار میں، عقیدت میں، محبت میں کہیں کہ جناب دیکھیے میں کتنا مضبوط قابلہ، کتنا زبردست نیٹ لے کے آیا ہوں، اس کو کس دیں. گھڑی والا آپ کو عقل مند نہیں کہے گا، محب نہیں کہے گا، پیارا نہیں کہے گا. کیوں؟ کہ یہ نیٹ بھی ہے، یہ قابلہ بھی ہے، یہ صحت مند بھی ہے، موٹا تازہ بھی ہے، مضبوط بھی ہے، چمک دمک بھی ہے، مہنگا بھی ہے. لیکن یہ اس گھڑی میں لگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی سائزنگ نہیں ہے، اس حساب کا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو آپ 100 نفل بھی نیت لینا، آپ 1000 رکعت بھی ارادہ کر لیں، لیکن اگر اس میں رب کو راضی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کسی بھی شکل میں وہ آپ کا عمل نیکی نہیں ہے. یہاں واضح کرنا چاہوں، یہ حدیث آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہے. حضرت علی سے کسی کا عقیدہ اچھا ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس صحابی نے اتنا احتیاط برتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے اتنے فاسٹ کاتب تھے، آپ کے منہ سے جو جملہ نکلتا وہ اسی وقت لکھ لیتے تھے. بعض طلبہ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے. یہ تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. اور تیسرے وہ تھے کہ جن کی راتیں بھی زندہ، جن کے دن بھی زندہ، جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہترین عقیدہ لے کے، بہترین عقیدہ لے کے یہ اکٹھے مشورہ کرتے ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے. سیدنا علی المرتضی، جناب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور جناب عثمان ابن مظعون. میٹنگ کیا ہوئی؟ یار دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ذرا راتوں کا بھی پتہ لیں، ہماری بھی تو راتیں ہیں. ہم اپنی راتیں ویسے ہی کر لیں جیسے محبوب کی. یہاں تک سوچ بھی ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، علم بھی ٹھیک ہے، تڑپ بھی ٹھیک ہے. جب گئے امہات المومنین کے پاس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جو رات کے معمولات بتائے گئے تو حضرت عثمان ابن مظعون کہنے لگے، یہ بھائی شادی وادی والا جو چکر ہے نا، یہ نہیں سمجھ آتا. میں اپنی لائف ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، ساری زندگی عمل کروں گا. جناب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بولے، اب ایک ہی کام ہوگا، دن کو بھی قیام، رات کو بھی قیام، رات سو کے نہیں گزرے گی. جناب علی المرتضی فرمانے لگے کہ نہیں، اب روزے کا ناغہ نہیں کرنا. یہ حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوئی. جو ہستیاں ہیں ذرا وہ بھی نوٹ کریں. اور عمل کتنا اہم ہے، کتنا بڑا ہے. ایک روزہ کل قیامت کے دن وکیل بن جائے. ایک روزہ اللہ فرشتوں کو کہہ دے یہ میرے لیے رکھا گیا ہے، آپ نے اس کا اجر نہیں لکھنا، کھانا خالی چھوڑ دو، میں جانوں اور یہ روزے دار جانے. اور رب کے رستے میں قیام، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، بندہ اس درجے کو پا ہی نہیں سکتا جتنا رات کے وقت مصلی پہ پا سکتا ہے. اور چاروں کا جذبہ نیکی کا ہے.
नेकी का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में खबर पहुंची, आपने इंतजार नहीं किया, मिंबर लगवाया, सबको बुलाया, लोग इकट्ठे हो गए। आपकी आज पेशानी, चेहरा, वजूद सुर्ख है, गुस्से से लाल हो रहे हैं, और आपने खुतबा दिया और कहा लोगों सुनो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम ला, सारी दुनिया के वली मिल जाएं, एक तबा ताबी के रुतबे को नहीं आ सकते। एक तबा ताबी, सिर्फ एक, सारे तबा ताबीन मिलके एक ताबी के रुतबे तक नहीं जा सकते, क्योंकि उसे जो शरफ हासिल है वो जनाबे मुहम्मद रसूल सल्लम की जियारत करने वाले की जियारत की है उसने। और सारे ताबी मिल जाएं, एक सहाबी का रुतबा हासिल नहीं कर सकते, सारे के सारे सहाबा मिलके अशरा मुबशरा के मुकाम को नहीं आ सकते। और ये सारे मिलके बितरतीब वापस चलते आइए, जनाबे उस्मान, जनाबे उमर, उससे पहले जनाबे अली अल मुर्तजा, और ये सारे मिलके जनाबे अबू बकर नहीं, अगर ये सारे भी मिल जाएं तो मुहम्मद रसूल सल्लम के मुकाम को नहीं पहुंच सकते, जितना खशियत और डर और तकवा और परहेजगारी वक्त के नबी में होती है, किसी और में नहीं होती। और वो क्या कह रहे हैं कि जो तुमने फैसला लिया है, जो तुमने बातें की हैं, जो तुमने बोला है, अब आराम खत्म, सारी रात क़याम, अब रोजू का नागा खत्म, हर दिन रोजा, अब शादी नहीं, दीन के लिए खुद को वक्फ कर रहा हूं। सुनो, ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है। फमन रागिबा अन सुन्नती, नेकी ये है मैं क़याम भी करता हूं, रातों को आराम भी करता हूं, मैं रोजे रखता भी हूं, नागे भी करता हूं, और सुनो मैंने घर भी चलाए हैं, शादियां भी की हैं, दीन और दुनिया दोनों का इम्तिजाज मेरे पास है। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर तेरा अकीदा 100% भी दुरुस्त हो, अगर उस अमल के अंदर ये सलाहियत नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया या रब को पसंद नहीं आया, नेकी नहीं है, नेकी नहीं है। इसलिए इन अय्याम में ये सबक अगर ना सीखे तो फिर कभी नहीं सीख सकेंगे। आप जानवर को देखते हैं और जानवर आपको बड़े सबक देगी है, सारा सही सलामत है, कान चीरा हुआ है, चिर जाता है, उसने खुद नहीं चीरा, मालिक ने भी नहीं चीरा, किसी चीज में दीवार के साथ अपनी खारिश कर रहा था, कील लगा हुआ था, लग गया, चिर गया, कहा जानवर बहुत अच्छा है, बड़ा कीमती है, बड़ा नस्ली है, गोश्त बड़ा है, सेहतमंद बड़ा है, देसी घी दिए गए हैं, पाला संभाला गया है। शरीयत कहती है ना रुक, इससे बेहतर देख। किसने बताया? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा तो है कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लेकिन किसकी सुन्नत पे करनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या ढूंढा है आपने? जनाब मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, लागर आदमी हूं, मैं बुढ़ा बाबा हूं, मेरे पास ना जेब में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये है, यार मैनू को बकरी लभ दो। बाबा जी 10 च केड़ी बकरी आनी? वो कोई डिगदी ढैंदी लागर लूगर कोई जिदा दी भी लिया दो यार, मेरा भी कोई दिल राजी हो जाए। अल्लाह नू दिल वेखने ना, अल्लाह तेरे चेहरे तो नहीं देखता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, ये मोटा ताजा जानवर गोश्त रब को नहीं जाना, वला दिमाउहा, खून कितना है, लुस लुस करते चुंडी वड्डियां खून निकलता है, ये भी तेरे रब को नहीं जाना। उसे तो तकवा जाना है, बाबा बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, इस्तिताअत भी इतनी नहीं है, जेब में सिर्फ 5,000 है, ये कुर्बानी करना भी चाहता है। लिस्सी तमाड़ी बकरी, हड्डियां च गोदा कोई नहीं, ला करके कर ले, उसकी हालत को देखें तो तरस आता है, हम कहेंगे कि लग गई। सुन्नत को देखें तो महबूब कहते हैं नहीं लगी, नहीं हो। तो फिर पता क्या चला कि सिर्फ तकवे की बुनियाद पे नेकी नहीं,
خشیت کی بنیاد پہ نیکی نہیں، عقیدہ ہی صرف کافی نہیں، عقیدے میں اگر ساتھ پیغمبر کی سنت بھی نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ فارغ ہے پھر۔ اس لیے یہ سبق سیکھے ان دنوں میں۔ جانور جاتے جاتے بہت کچھ سکھا گیا، بہت کچھ سکھا گیا، اور ان میں سے بڑے بڑے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو عقیدے کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور عقیدے نے ہی اپنے بیٹے کو کہاں چھڑوا دیا؟ کہاں چھڑوایا؟ 86 سال بعد ملنے والا بچہ، اور عقیدے نے ہی، عقیدے نے، میں جس بات پہ لانا چاہ رہا تھا بڑی عام ہے، وقت کے نبی کو خواب آتا ہے، اس کی خواب وہی ہوتی ہے، چھری پکڑتا ہے، بچے سے مشورہ کرتا ہے، بچہ راضی ہوتا ہے، باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، لٹا لیا جاتا ہے، چھری تیز ہے، گلے پہ رکھ دی جاتی ہے، پیغمبر ابراہیم کا زور ہے، اور نبی کے پاس طاقت جو ہے وہ عام بندے کی طاقت نہیں ہوتی۔ سنن النسائی کی صحیح حدیث، ایک پیغمبر کو اللہ نے 100 جنتی آدمیوں کی طاقت دی ہوتی ہے، اور ایک جنتی آدمی دنیا کے 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ 4000 پہلوانوں کی طاقت والے ہاتھ نے چھری پکڑی ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ چلائی نہیں، چلائی ہے، اس ذات نے نہیں چلنے دی کہ جس نے آگ میں موت رکھی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، اسی نے اسی چھری کی کاٹ نکال کر کے اسماعیل کو بھی بچایا۔ یہاں سبق بڑا اہم ہے کہ رب دے کے جو مانگے وہ سکا بیٹا بھی ہو تو دینا پڑ جاتا ہے، لیکن آپ کو رات کو خواب آئے، آپ کو خواب آئے، اور خواب کیا ہو کہ میں نا جی اللہ نے مینوں آکھیا کہ سویرے نہ سارے بچے ذبح کر دے، تو یہ آپ کا خواب نبوت کا، وحی کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ سرگودا میں ہوا ایسے، ایک دو اور جگہوں پہ بھی ہوا، جناب مجھے پیر صاحب نے بولا ہے، مجھے میرے مرشد نے بولا ہے۔ یہ عزیز فاطمہ کے قبرستان میں ایک مرشد کے کہنے پہ ایسے ہوا بچے کے ساتھ۔ عقیدہ رکھیے کہ یہ کام شریعت میں اب جائز نہیں ہے، اس پہ فائنل مور لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبا دیا ہے، امتحان در امتحان، قربانیوں پہ قربانیاں، وہ ساری اللہ نے لے کے امتحان میں جب کامیاب کیا ہے تو اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی سنت کو امت میں، ہم پیچھے آپ کے چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ کی باقی سنتوں کو بھی اپنایا جائے اور قربانیوں کو بھی دیکھا جائے۔ ان قربانیوں میں عقیدے کے رستے میں باپ آئے تو قربان کر دیجئے، رشتہ دار آئیں عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، توحید کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کہہ لیں کہ آپس میں کہہ کے جی چلو ٹھیک ہے ڈیل نہیں ہوگی، یار بیلی آئیں تو عقیدے پہ ڈیل نہیں، سامنے بڑے بڑے بزرگ اور بزرگوں کے بت آ جائیں عقیدے پہ ڈیل نہیں، حکومت وقت آ جائے اور پوری قوت اور سپاہ ٹکرا جائے، جان کا مسئلہ بن جائے، گھر سے جو ہے وہ نکلنا پڑ جائے، ملک سے جلا وطن ہونا پڑ جائے، بیوی کو چھوڑنا پڑ جائے، بچے کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے، عقیدے پہ ڈیل نہیں، رب کی نافرمانی نہیں۔ یہ سبق اگر آپ نے قربانی سے سیکھ لیا ہے، قربانی سے سیکھ لیا ہے، تو آخری 3 گزارشات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں عقیدت ضروری ہے، اس دنیا کو عقیدت کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ عقیدت ہوگی تو آپ، عقیدت 2 چیزوں سے دنیا میں بڑی ضروری ہے اور اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، ایک اہل و عیال سے اور دوسری مال سے، اہل و عیال سے اور مال سے۔ اہل و عیال کا تعلق میری جان سے ہے، میری بیوی میرے بچے جو میرے محتاج ہیں، عیال کہتے ہیں اس کو، ابدا بمن تعول، جو تیرے محتاج ہے، جو سارا دن تیرا منہ دیکھیں، انتظار کریں، رستہ دیکھیں، کب بابا آئیں گے، کب جو ہے ہاتھ پہ کچھ رکھیں گے، کب کچھ خریدیں گے، ہنڈیا پکے گی، تو یہ تیرے اہل و عیال، ان سے عقیدت ضروری ہے اور رب نے فطرت میں ڈالی، فطرت میں ڈالی۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ابا 12 بچے سانبھ لیندہ ہے، ایک ابا 12 پتر سانبھ لیندہ ہے، 12 پتروں کو ایک پیو نہیں سانبھیا جاتا۔ بات درست ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد دی اور ہم فطرت میں اپنے ابا جی کے، انہوں نے اپنے بچوں کو پالا بھی سنبھالا بھی، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، مودت سے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ابو تو تھے نہیں۔ آدمی کی فطرت میں اگر باپ ہوتا تو ماں باپ کو سنبھالنے کی بھی فطرت ہوتی، نہیں سمجھے ابھی تک۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اولاد دی، آدمی کی فطرت میں محبت ہے کہ 12 کیا 20 بھی پال لیتا ہے، لیکن چونکہ ادھر ماں باپ تھے نہیں، ادھر رجحان گیا نہیں، اس لیے اکثر لوگوں کا والدین کی طرف سے رجحان اٹھتا ہے۔ لیکن یہ بھی مفہوم نہیں، رب نے عقیدت رکھی ہے، تیرے اندر فطرت اور پیار اور محبت کو ڈالا ہے، اہل و عیال کا خیال رکھنا دین کا حصہ ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے تو اس کا 2 اجر ہے۔ اسی طرح ان بچوں سے پیار کا تقاضا ہے کہ آپ کو مال سے پیار ہو، اور مال سے پیار ہوتا ہے کہ بندہ دہاڑی پہ چلا گیا، مزدوری پہ چلا گیا، پیچھے ہوتے بچے ہی ہیں، باہر کے ملک چلا گیا، دیش سے پردیسی ہو گیا اور کمایا، رنگ کالا کر لیا، سر کے بال اڑ گئے، کمزور ہو کے لوٹا، کن کے لیے؟ انہی کے لیے۔ مگر ان دونوں میں حلال ضروری ہے۔ اہل و عیال میں بھی رشتہ نکاح کے ذریعے حلال راستے، حلال ذرائع، اور مال کمانے میں بھی حلال۔ اگر آپ نے اپنا مال بنایا ہے، جانور خرید لیے فراڈ کے مال سے، ڈاکے ڈال کے، چوریاں کر کے، آپ نے دہاڑی لگائی، رشوت لگائی، آپ نے ملاوٹ کی، آپ نے دھوکہ دے کے کمایا کسی بھی طریقے سے، تو یہ آپ کی عقیدت مال اور اہل و عیال کے ساتھ اچھی ضرور ہے، مگر ان دونوں چیزوں کا علاج عقیدہ ہی کرتا ہے۔ عقیدہ کیوں اہم ہے؟ مال آپ کمائیں، حلال کمائیں، منہ میں روٹی ڈالیں، حلال ڈالیں، آپ بے شک حلال بکرا کیوں نہیں خرید کے لائیں، تکبیر پڑھ کے لے کے آئیں، لیکن یہ بھی پتا ہو کہ حلال کمائی کا خریدا ہے یا رشوت لے کے، یا چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، یا کسی سے زیادتی کر کے۔ لہٰذا مال کی عقیدت، اہل و عیال کی عقیدت، ان کی اصلاح کرتا ہے عقیدہ۔ تیسرے نمبر پہ ایک چیز ہے جو آپ کی آگے جانی ہے۔ زندگی، آپ کا جان اور آپ کا یہ وجود کا حصہ صرف زندگی تک ہے۔ جب آپ مر گئے، میں مر گیا، ہماری ہاتھ ہماری نہیں سنے گا، ہماری آنکھیں ہماری نہیں مانیں گی، ہمارے کہنے پہ ہلیں گی نہیں۔ مال اور اہل و عیال نے جانا ہے قبر تک، اس سے آگے نہیں۔ جس نے آگے سفر کرنا ہے وہ ہیں اعمال، وہ ہیں اعمال، اور اعمال کے اندر بھی عقیدہ ضروری ہے، وگرنہ آپ ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے آئے، اگر عقیدے میں اور سنت میں فرق آ گیا، صرف دکھاوا آیا، ریا آئی، اس قاری قرآن کو اجر نہیں ملنا، اس کے والدین کو وہ تاج نہیں ملنا، بلکہ اس سے جہنم کا افتتاح ہونا ہے۔ مجاہد جہاد کر کے آیا، یہ لڑ کے گردن کٹوا کے آیا، بڑا عظیم کام ہے، خون کا پہلا قطرہ معافی ہے، مگر اس کے اس عمل نے، یہ عمل تو ہے مگر عمل صالح نہیں، لوگوں کی نظر میں نیکی تو ہے، بڑا نیک عمل کیا ہے، مگر وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ والی شرط نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح کرتا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرے۔ لوگ دیگیں دیتے ہیں، لوگ نظریں دیتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر نیکی نہ ہو تو کیوں کرتے ہیں؟ ان کو بتایا گیا ہے کہ کل بھی نیکی، تیجا بھی نیکی، 7واں بھی نیکی، 10واں بھی نیکی، 40واں بھی نیکی، برسی بھی نیکی، لیکن انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جتنا مرضی نیک عمل ہو، اگر اس میں سنت نہیں ہے، پیغمبر کی طریقت نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نہیں ہے، تو پھر یہ عمل کیسا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ محبوب کو پتہ ہی نہیں تھا، وہی آئی تھی، ادھوری تھی، یہ دین تھا، آپ چھوڑ گئے، اور پھر اسے نیکی سمجھ کے کرے۔ آپ یقین کیجئے یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ 100 جانور لے لیں، اگر دکھاوے کا ہے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور یہاں بڑا اہم نکتہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے جس کی جتنی ہمت دی ہے نا، وہ اتنا ہی جانور خریدے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ گلی میں باندھوں گا۔ اور ہم اکثر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یار تیرا نہیں ڈنگر چنگا، میرے الوے،
تو یہ دکھاوا، یہ نمود کی بو ہے، یہ نمائش ہے، اور تیرے رب کو نمائش نہیں چاہیے۔ لوگوں جس بندے میں جتنی ہمت ہے، ایک آدمی اربوں پتی ہے، وہ کروڑوں کا جانور لے لیتا ہے تو کیا ہوا؟ ایک بندے کی ہمت ہی لاکھوں کی ہے، وہ ہزاروں کا جانور لے لیتا ہے، بڑا موٹا تازہ صحت مند زبردست۔ ایک بندے دی ویلیو ہی صرف 5000 دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک چھوٹا لے لے، معمولی لے لے، وہ دندہ شرطیں اس کے دل کے اخلاص کو رب دیکھے گا۔ عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، سنت ضروری ہے۔ تھوڑا کر لیں، مخلص ہو کے کر لیں، نیت کو خالص کر کے کر لیں۔ یہ قربانی آپ کو بڑے بڑے موٹے موٹے سبق دے گئی کہ یہ جانور تیرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، چپ ہے، لیٹا ہوا ہے، بے بس ہے، میں نے مسخر کیا ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، میرے سامنے مسخر ہے، اکڑا نہ کر۔ تو بھائیو ان دنوں میں اپنی زندگی کو مبارک بنائیں۔ سب سے پہلے سوچ اچھی کریں، پھر اپنا لب و لہجہ اور گفتار اچھی کریں، پھر اپنا کردار اور اپنے اعمال درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں میں روزے رکھے ہیں، یہ بھی روایت موجود ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ آپ نے عرفے کے روزے کی اہمیت بتائی ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ آپ نے خود عرفہ میں روزہ نہیں رکھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں؟ شک ہوا کہ اتنی فضیلت بتائی ہے تو آپ روزے سے تو ہوں گے، اور آپ ہیں بھی عرفہ میں۔ تو دودھ کا پیالہ بھیجا گیا رسول اللہ علیہ وسلم، دودھ کا پیالہ آپ نے لے کے پی لیا۔ چیک یہ کرنا تھا کہ اگر روزے سے ہوئے تو نہیں پیئیں گے، اگر آپ نے پی لیا ہے تو مطلب روزے سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ لفظ قربانی جو آپ بولتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے، قربانی کا لفظ۔ یہ پنجابی میں بھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے، یہ فارسی میں بھی ہے، یہ عربی میں بھی ہے، یہ سریکی میں بھی ہے، ہمارے مقامی لب و لہجے میں۔ قرآن مجید نے جب آدم کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے، قربان کا لفظ استعمال کیا، قربانی۔ اس کے لیے اضحیہ اور ضحیہ کا لفظ، عید الاضحیٰ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نسک کا لفظ، مناسک کا لفظ وہ بھی مستعمل ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدی کا لفظ۔ لیکن فرق ہے، اگر اونٹ ہدی کا ہے تو اس میں 10 حصے ہیں، اگر آپ کی قربانی کا ہے 7 حصے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 10 تاریخ کو سارے جانور موجود ہیں، میسر ہیں، پیسہ بھی ہے، تو پھر سب سے افضل ترین 10 دنوں میں ہے، پھر اسی دن سارے ذبح کر لیجئے۔ نہر ہیں تو نہر کر لیجئے، ویٹ مت کیجئے کہ ایک 11 کو کر لوں گا، ایک 12 کو کر لوں گا، ایک 13 کو کر لوں گا، اے پھپھو نے آنا، اے خالہ نے آنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 قربانیاں تھیں، آپ نے 10 تاریخ کو سارے نہر کر دیا، یوم النہر۔ آپ چاہتے تو ابھی رکنا تھا 11 12 13 کو، آپ کہتے 25 آج کر لو، 25 11 کو، 25 12 کو، اور 25 13 کو۔ لیکن آپ نے 10 تاریخ کو نہر کر کے یہ سبق سکھایا کہ جتنے جانور ہیں افضل ترین دنوں میں سے دن ہے، اعمال کی قبولیت یہی جانور اگر آپ 11 12 13 کو کریں گے، قبول تو اللہ نے کرنے ہیں، مگر وہ مقام، وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ عزت، وہ آبرو اتنی نہیں ہوگی جتنی اس 10 کو ہے۔ لہٰذا قربانی اپنی 10 کو کریں، اس کے بعد آپ نے اس کو سٹاک کرنا ہے اپنے لیے۔ لیکن جس بات پہ سلام کہنا چاہتا ہوں، قربانی کا مقصد وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ مال میں بھی ہوتی ہے، وہ اہل و عیال میں بھی ہوتی ہے۔ اہل و عیال میں قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کریں، اسے آخرت کا پتہ ہو، آپ کی آخری چارپائی پہ آپ کے لیے رب سے مناجات کر رہا ہو۔ مال کی قربانی آپ اور میں بڑی جگہ سمجھتے ہیں، اللہ نے زکوٰۃ مانگی ہے، صدقے مانگے ہیں، خیرات مانگی ہے، بھلائی کے کام، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، اپنے اہل و عیال پہ، یہ بھی قربانی ہے، دوسرے کو ترجیح دینا۔ اور یہ والی جو قربانی ہے، یہ والی قربانی، اس میں پتہ چلتا ہے صبح کے ٹائم جب عید پڑھنے کے بعد لوگ آتے ہیں نا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جی دو کش، ہمارا جواب ہوتا ہے حال ایسی کیتی نہیں، ٹھہر کے آیا جائے۔ اور جب وہ بیچارے آتے ہیں 12-1 بجے، اسی تو مانڈی چھڑی ہے۔ اس پہ ذرا نظر ثانی آپ نے بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، دوسروں کو بھی قربانی کا جانور لے دیں، پیسے دے دیں، وہ بھی لیں،
اللہ نے اتنی نہیں دی تو جو اپنا دیا ہوا جانور ہے دل کو مستغنی کریں، یہ نہیں کہ ران آپی کو بھیج دیں، فلاں جو ہے وہ خالہ کو بھیج دیں، جسم کا وہ ٹکڑا اس کو دے دیں اور موٹا موٹا چن کے آپ کھا جائیں، بلکہ سب کا دل ہے۔ قرآن نے سورۃ الحج میں یہی بیان کیا، انسانیت کے نام یہ پیغام ہے، خود بھی کھاؤ وَكُلُوا مِنْهَا۔ اور کس کو کھلاؤ؟ پہلے کس کا نام ہے؟ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سفید پوش ہے، جو مانگتا نہیں ہے، جو آپ کو کبھی فون کر کے نہیں کہے گا پاجی ساڑی قربانی کو نہیں خیال رکھے جائے، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے رکھنا۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے عید کی رات سب سے زیادہ جو لوگ مرغی خرید رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جن میں مرغی خرید کے بھی بچوں کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، گھر میں دال اور اچار کے اوپر بھی ان کی عید گزر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس سے بدترین معاملہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے گھروں کو ڈھونڈنا، القانع، سفید پوش، نہ مانگنے والے، ہاتھ نہ پھیلانے والے، چپک چپک کے اور چمٹ چمٹ کے نہ مانگنے والے، والمعتر، اور جو دروازے پہ آ جائے مانگے اس کو بھی دینا۔ تو یہ دینے والا دل قربانی نے سکھایا ہے، اسی لیے ہمت ہے تو زیادہ کریں، نہیں تو جو ہے اسی کے اندر برکت لیں، بھی آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں۔ تو یوں یہ وٹا سٹا نہیں ہے، یہ ادھار نہیں ہے کہ جناب انہوں نے بھیجی ہے ہمیں تو ان کو دیں۔ قربانی کرنے والوں کو اگر نہ بھی گئی تو کچھ نہیں ہوگا، ان کی اپنی قربانی ہے، وہ آگے بانٹیں گے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور کھالوں کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، یہ مسکین کا حق ہے، یہ مسکین کا حق ہے، پھینکیے گا مت، ضائع مت کیجیے گا، کٹ مت لگائیے گا، بلا وجہ اس کو ضائع کرنا مسکین کا حق مارنا ہے۔ مسکین فرد بھی ہو سکتا ہے، استاذ بھی ہو سکتا ہے، طالب علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے، کوئی مدرسہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس مسجد کی انتظامیہ مسکین ہے وہ مسجد بھی مسکین ہے، جس ادارے کے سربراہان مسکین ہے تو پھر وہ ادارہ بھی مسکین ہے۔ یہ مسکینوں کی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھنے چلنے والے اور لینڈ کروزروں پہ آنے والے اور بڑے بڑے نیٹ ورک چلا کے کاروبار کرنے والوں کی نہیں ہے، یہ خالصتاً پیور ان کی ہیں جو دین کے داعی اور مبلغ اور اللہ کے بندے فی سبیل اللہ، اس کے اندر خیر اور بھلائی کا پہلو مد نظر رکھیے گا۔ اور آپ اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے اداروں کو، اپنے مدارس کو، تو ذمہ داری ہے کہ یہ حق ان تک پہنچے۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ان 10 دنوں کی بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بھی دعا کر کے جائیں، اللہ حرمین کو پھر سے وہ آبادی دے، وہ رونق دے، اللہ پھر زندگی میں یہ موقع دے کہ میں اور میرے تمام اہل خانہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تیرے در پہ پہنچیں، طواف بھی ہوں، صفا مروہ کی سائیاں بھی ہوں، اللہ وہ مینا بھی ہو اور عرفات بھی ہو، مزدلفہ بھی ہو، وہ یوم النہر بھی ہو، وہ قربانیاں بھی ہوں، وہ کٹتے ہوئے بال بھی ہوں۔ اللہ یہ موقع ہمیں عطا فرما، اور یہ درد سے تڑپ کے مانگتے رہا کریں اور بچوں میں اس کا اظہار کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اور دشمن اسلام اس کے خلاف بڑا گرم ہے کہ قربانی کر کے معیشت کا ضیاع ہے، حج کر کے معیشت کا ضیاع ہے، عمرے کر کے معیشت کا ضیاع ہے، کسی غریب مسکین یتیم کو دے دو، کسی کی شادی کروا دو، کسی کا علاج کروا دو۔ ہاں اللہ کا شکر ہے ہم کرواتے ہیں، ہم غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ بھی غور کریں جب کروڑوں اربوں خربوں کی کوٹھیاں بن رہی ہوتی ہیں، جب جو ہے وہ لاکھوں کی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ بڑے مہنگے مہنگے سوٹڈ بوٹڈ اور دیگر چیزیں اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل، ان کو خریدتے ہوئے ہمیں درس دینے سے پہلے ذرا خود بھی سوچنا کہ ان چیزوں سے بھی غریبوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کبھی علاج کروا دیا، کسی یتیم بیوہ مسکین کو دے دیا، ان کو مت سمجھائیے جن کو اللہ نے پہلے ہی سمجھ دی ہے اور توفیق بھی دی ہے، یہ اسے شاعر سمجھ کے، فیسٹیول سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے، اللہ کا پیغام اور حکم سمجھ کے، عید اور خوشی سمجھ کے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔